آج پرائیویٹ اسکول بند ہو جائیں تو گورنمنٹ کے پاس ان بچوں کو بٹھانے کے لیے جگہ بھی موجود نہیں ہے. تھاٹ جہاں سے مجھے ملا, ایک فیوچر جہاں سے ملا, وہ اسلامی جمعیت طلبہ کی شکل میں ملا. کیا سمجھتے ہیں آپ کہ آپ کامیاب ہو گئے ہیں سارے معاملے کے اندر؟ یہ ایک مافی ہے اور تعلیم کے نام کے اوپر پیسہ کمانے والی مشینیں ہیں. آپ نے 70,000 روپیہ ٹیکس دینا ہے, بھائی اسکول چلا رہے ہیں ہم. ہمارے یہاں تو کوئی بھی سسٹم موجود ہی نہیں ہے, بنانے کی کوشش ہی نہیں کی گئی, تعلیم کی طرف توجہ ہی نہیں دی گئی. آپ کی زندگی کا کوئی ایسا واقعہ جو آپ کو آج تک یاد ہو جہاں پر آپ بالکل سٹک ہو گئے ہوں؟ پاکستان کے اندر جو ٹیلنٹ ہے آپ اٹھا کے دیکھ لیں, اگر یہ 3 چیزیں ہوں اور آپ کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے تو آپ اس ملک کے اندر رہتے ہوئے بھی بہترین زندگی گزار سکتے ہیں. 90% جو یوتھ ہے ہماری وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے اس ملک میں رہنا ہی نہیں. دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو عزیر صدیقی کا محبت و برا سلام. ہم آپ کو اپنے پوڈ کاسٹ کے اندر ویلکم کرتے ہیں. آج کا ہمارا یہ پہلا ایپیسوڈ ہے اور سچی بات تو یہ ہے کہ پہلا ایپیسوڈ میرے دل کے بہت نزدیک ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ آج کے ہمارے مہمان خصوصی ہیں. یہ وہ مہمان خصوصی ہیں جن کے بارے میں میرے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کی رضا باپ کی رضا ہے اور اللہ کی نفرت باپ کی نفرت ہے. جی ہاں, آج کے ہمارے مہمان خصوصی none other than that my والد محترم, میرے والد محترم آج میرے ساتھ موجود ہیں. اگر میں آپ کو مختصر سے ان کا تعارف کرواؤں تو یہ ایجوکیشن فیلڈ سے پچھلے 27 سالوں سے وابستہ ہیں اور پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا اسکول نیٹ ورک رن کر رہے ہیں. السلام علیکم ابو جان. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ. آپ کیسے ہو بیٹا؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. پوڈ کاسٹ اسٹارٹ کیا, بڑے عرصے سے آپ کی خواہش تھی بالکل کہ آپ یہ کرو, تو آج خوشی ہے کہ آپ کا یہ پہلا دن ہے, پہلی ایپیسوڈ ہے, اور مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ آپ کی سلیکشن جو ہے وہ میری ہوئی, اور مجھے اس پر فخر بھی ہے کہ آپ نے آج پہلے دن مجھے بلایا. یہ بتائیے کہ آپ کا یہ سفر شروع کہاں سے ہوا؟ آپ نے کب سوچا کہ آپ نے ایجوکیشن کی فیلڈ کو پرسو کرنا ہے؟ میرا ایجوکیشن فیلڈ کے اندر جو سفر ہے وہ تقریباً کوئی 1997 میں سٹارٹ ہوا, اور یہ سفر تھا کہ گورنمنٹ کی ایک پالیسی تھی کہ جس کے اندر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ تھی, اور گورنمنٹ کے کالجز کے اندر ہم نے کمپیوٹر ڈپارٹمنٹ بنائے تھے کہ جس کے اندر گورنمنٹ کالجز کے بچوں کو ہم آئی ٹی کی ٹریننگ دیتے تھے. وہاں سے تعلیمی میدان کے اندر یہ سفر کا آغاز ہوا, اور اس کے بعد تقریباً کوئی 2003-4 کے اندر ہم سکولز لائن کے اندر آئے, اور پھر ہم نے ایک سکول بنانا شروع کیا, اور پھر 2 سکول ہوئے, اور پھر الحمدللہ اس سکول کی فیلڈ کے اندر آتے چلے گئے, جو کہ میرے بچپن کا ایک خواب تھا کہ انشاءاللہ تعالی میں بڑے ہو کے کوئی نہ کوئی سکول بناؤں گا, اور وہ پھر سکول بنتے چلے گئے, اور آج الحمدللہ ایک سکولوں کی فیلڈ کے اندر موجود ہوں. یعنی کہ آپ کا بچپن کا جو خواب تھا وہ آپ نے پورا کر لیا الحمدللہ, اور پاکستان کی سوسائٹی کو آپ سرو کر رہے ہیں. جی الحمدللہ. آپ کی زندگی کا کوئی ایسا واقعہ جو آپ کو آج تک یاد ہو جہاں پر آپ بالکل سٹک ہو گئے ہوں اور آپ نے ہینڈز اپ کر دی ہو, آپ نے گیو اپ کر دیا ہو کہ بس اب آگے کچھ بھی نہیں ہو سکتا؟ میرا نہیں خیال کہ اگر میں اپنی پریکٹیکل لائف ایون بچپن کو بھی اگر میں ساری زندگی کو ٹٹولوں تو ایسا کوئی موقع نہیں آیا جہاں میں نے گیو اپ کیا ہو. اللہ تعالیٰ کی قرآن پاک کی جو یاد آیت ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ, کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو, تو میری زندگی کا کوئی لمحہ بھی ایسا نہیں آیا کہ میں مایوس ہوا ہوں اور ہمت ہار گیا ہوں. نشیب و فراز دنیا کے اندر زندگی کے اندر بھرے پڑے ہیں, بے تحاشا نشیب و فراز آئے, کوئی جگہ ناکامیاں نظر آتی تھیں کہ ہم ناکام ہو گئے, ہم فلاپ ہو گئے, لیکن کبھی بھی یہ نہیں سوچا کہ ختم ہو گئے, بلکہ ہر ناکامی کے بعد ایک بڑی کامیابی کی نوید سنتا تھا میں کہ نہیں, اگر یہ ناکامی ہے تو یہ مجھے اس لیے ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بڑی ترقی اور اس سے بڑی منزل حاصل ہوگی. اور ہمیشہ ایسا ہی ہوا کہ میں نے کبھی بھی کسی بھی ناکامی کے اندر یہ نہیں سوچا کہ اب میں ناکام ہو گیا ہوں, بلکہ اس کو میں نے اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے, اپنی زندگی کو ترقی دینے کے لیے, اپنی منازل اور اپنی وہ منزل, وہ سوچ جو تھی اس کو سامنے رکھتے ہوئے اگلی سیڑھیوں کی طرف قدم رکھا. الحمدللہ. یہ بالکل صحیح بات ہے کہ اللہ رب العالمین کے اوپر جو پختہ ایمان ہے, جس کو ہم انگلش کے اندر بلائنڈ ٹرسٹ کہتے ہیں, اور وہ صحیح معنوں میں بلائنڈ ٹرسٹ اللہ کے اوپر کرنا انسان کو بہت اوپر لے جاتا ہے. الحمدللہ. بالکل. جب آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, جب آپ کی زندگی کا اسٹرگلنگ فیز چل رہا تھا, تو آپ کو حوصلہ کس چیز نے دیا؟ ایک تو یہ کہ گھر کی تربیت الحمدللہ
اللہ تعالیٰ والد محترم کو تمہارے دادا کی مغفرت فرمائے آمین. کہ ان کی تربیت ایسی تھی کہ جس کے اندر انہوں نے وقت دیا اپنے بچوں کو، اور جس طرح کا انہوں نے فیوچر مائنڈ بنایا کہ زندگی کے اندر کبھی بھی ہمت نہیں ہارنی. وہ خود بہت ہی عظیم انسان تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو وقت تھا اور وہ تربیت تھی وہ ہمیشہ کام آئی. زبردست، بہترین. یہ آپ کا ایک سکول سے 400 سکول تک کا جو سفر ہے، اس کے پیچھے کون سا ویژن، کون سی پلاننگ تھی آپ کی؟ یہ تو بہت آگے کا سوال کر لیا. پہلے ایک سکول کا تو سوال کرو کہ ایک سکول کیسے بنا، پھر 400 سکول کی بات کریں گے نا. چلیے یہ بتائیں، یہاں سے شروع کر لیں کہ پہلا سکول آپ نے کس طرح بنایا؟ بچپن کے اندر جب ہمارا دور تھا تو اس کے اندر کوئی اسٹوڈنٹ سے پوچھتا تھا نا کیا بنو گے، تو 3 چیزیں ہوتی تھیں: ڈاکٹر بنوں گا، پائلٹ بنوں گا، انجینئر بنوں گا. مجھ سے کوئی پوچھتا تھا نا تو کیا بنو گے، تو میں ان تینوں میں سے کسی کا بھی جواب نہیں دیتا تھا کہ نہ میں ڈاکٹر بنوں گا، نہ میں پائلٹ بنوں گا، نہ میں انجینئر بنوں گا. ہاں ایک شوق تھا کہ میں اکاؤنٹنسی کے اندر آگے جاؤں گا، اور میں نے سوچا تھا کہ میں اکاؤنٹس کی فیلڈ کو اڈاپٹ کروں گا، اکاؤنٹس میں آگے بڑھوں گا، اور میں نے اپنی ایجوکیشن بھی وہی لی. لیکن 9th-10th کے بعد کوشش یہ تھی کہ کچھ ایسا کروں کہ جو زندہ رہے، اور وہ میرا یہ خیال تھا کہ ایک بہترین اسکول ہوتا ہے. جو گیدرنگ تھی، جن دوستوں کے اندر اٹھتے بیٹھتے تھے، ہمارے پاس نہ سرمایہ تھا، ایک لوور مڈل کلاس سے تعلق تھا، 5 مرلے کے گھر کے اندر رہتا تھا. تو سوچتے تھے کہ اچھا نیا دور تھا پرائیویٹ سکولز کا، کہ اچھا یار کوئی انگلش میڈیم مشہور تھا، کوئی انگلش میڈیم سکول بنائیں گے. اچھا، دوست وغیرہ بیٹھ کے ہم باتیں کرتے تھے اور ڈسپرس ہو جاتے تھے، لیکن مائنڈ میں یہی تھا کہ اسکول ہونا چاہیے. اسکول کیوں ہونا چاہیے؟ وہ تھاٹ ایک تھی کہ اسکول اس لیے ہونا چاہیے کہ ہم ایک ایسی جنریشن بنائیں، ایسی پود بنائیں کہ جو معاشرے کے اندر آ کے اپنا گل کھلائے، پتہ ہو کہ ہاں یہ فلاں اسکول سے پڑھ کر آیا ہے. یہ خواب تھا. تو لیکن یہ ہے کہ ہم 3 دوست تو خاص طور پہ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے. ان میں سے ایک دوست تو ایجوکیشن کی فیلڈ کے اندر ہی ہیں، لیکن دوسرے دوست ایک سرکاری جاب کرتے ہیں. ہم 3 تو مل کے باتیں یہی کرتے تھے کہ ہم نے اسکول بنانا ہے، لیکن کیسے بنانا ہے، سرمایہ کہاں سے آئے گا، یہ سوچ کے ہم چپ ہو جاتے تھے. خیر تعلیمی سرگرمیاں جاری رہیں الحمدللہ، اور پھر دوران تعلیم ہی کچھ ایسے دوست ملے کہ فیلڈ ہی چینج ہو گئی. اکاؤنٹنسی تو پیچھے رہ گئی، نظریہ سامنے آ گیا، اور الحمدللہ پھر ایسی دولت مل گئی کہ جس کو سامنے رکھتے ہوئے اکاؤنٹنسی بھی پیچھے رہ گئی، ساری چیزیں پیچھے رہ گئیں. ایک تربیت کا نیا سلسلہ شروع ہو گیا جو کہ گھر سے بھی تھا. اور وہ الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسی دوستیاں تھیں کہ جن سے میں نے بے تحاشا تربیت حاصل کی. وہ ایک بہترین سکول تھا. ایک تھاٹ جہاں سے مجھے ملا، ایک فیوچر جہاں سے ملا، وہ اسلامی جمعیت طلبہ کی شکل میں ملا کہ دوران تعلیم کالجز کے اندر اسلامی جمعیت طلبہ کے دوست ملے، اور پھر اس کے اندر جو تربیت ملی وہ ایک ایسا سکول تھا کہ جس نے میری زندگی کو، میری شخصیت کو نکھار دیا، اور وہ خواب اور پختہ ہوتا چلا گیا. زبردست، بہترین. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیابیاں عطا فرمائے. آپ اتنا بڑا آج اسکول چین سسٹم رن کر رہے ہیں، تو اس کا نصب العین ہر چیز کا ایک ویژن ہوتا ہے پیچھے. تو اگر آپ 2 لائنر اپنے اسکولس کا نصب العین یا پھر ویژن اگر آپ بتائیں کہ آپ کی ڈیزائرڈ ڈیسٹینیشن یا آپ کا گول کیا ہے، آپ آؤٹ کم کس قسم کی چاہتے ہیں اپنے اسکول سے؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا اسٹوڈنٹ پڑھ کر ہمارے اسکول سے ایک بہترین دنیا اور بہترین آخرت حاصل کرے. فی الدنیا حسنہ و فی الآخرت حسنہ. یہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے اسکول کے اندر جو سسٹم میں لے کر آیا ہوں، جو سسٹم ہم لے کے چل رہے ہیں، اس کے اندر ہمارا موٹو یہی ہے کہ صرف دنیا نہیں ہے بلکہ دنیا کے ساتھ آخرت کی تیاری، اور وہ ہم اپنے بچے کو جو ہے وہ سکھاتے ہیں اپنی دوران تعلیم. اسلامک پلس ماڈرن ایجوکیشن، اگر میں غلط نہ ہوں. ہاں بالکل ہم کہہ سکتے ہیں. ہاں ہم اسلامک سسٹم اسکول کے اندر ہم پورا کے پورا وہ سسٹم کرتے ہیں کہ جو کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جس طرح تربیت کی، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اسی انداز سے اپنے اسکول میں اپنے آنے والے بچوں کو تعلیم تو ہمیں وہی دینی پڑے گی جو دنیا کی ہے، لیکن ہم تربیت اس انداز سے کریں کہ وہ ساری چیزیں وہ بچہ جو ہے ہمارے اسکول میں آ کے سیکھتا چلا جائے. کیا سمجھتے ہیں آپ کہ آپ کامیاب ہو گئے ہیں اس سارے معاملے کے اندر؟
بڑا خطرناک سوال ہے. جب میں اپنی مینجمنٹ کو لے کے بیٹھتا ہوں تو میں اب یہاں پر وہ پرسنٹیج نہیں بتا سکتا کہ جو میرا گول تھا یا گول ہے جو میں چاہتا ہوں، ابھی ہم بہت دور ہیں، بہت دور ہیں. اور ظاہر ہے کہ اس کے اندر معاشرتی حالات سامنے ہوتے ہیں کہ ہم جس معاشرے کے اندر رہتے ہیں اس کے اندر جو چیزیں ہمیں فیس کرنا پڑتی ہیں وہ رکاوٹ ہیں، لیکن ظاہر نیت تو وہی ہے نا کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں. تو نو ڈاؤٹ کہ جو ہمارے ساتھ نیٹ ورک ایسوسیٹ آتا ہے وہ کاروبار بھی کرنا چاہتے ہیں. تو معاشرتی حالات ہیں، معاشرتی حالات ذرا جس معاشرے کے اندر ہم رہتے ہیں اس کے جو سرکمسٹانسز ہیں وہ سامنے آتے ہوئے ابھی ہم بہت دور ہیں جو ایک ویژن، جو ایک چیز ہم چاہتے ہیں. لیکن ہم دن بدن آگے بڑھ رہے ہیں. یعنی کوئی دن ایسا نہیں ہوتا کہ جس کے اندر میں اگر اپنا جائزہ لوں اور اپنے سسٹم کا جائزہ لوں تو ہم اس میں آگے نہ بڑھے ہوں اپنے ویژن کی طرف. بالکل صحیح بات ہے. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ انسان اللہ رب العالمین کے اوپر پختہ ایمان رکھ کے اور اگر اپنا سفر کو شروع کرے نا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے راستے اس طرح بناتا ہے جس طرح پانی اپنا راستہ خود بنا رہا ہوتا ہے. ایسے ہی ہے بالکل. تو آج 400 اسکول کا اتنا بڑا اسکول چینج سسٹم آپ چلا رہے ہیں، آج بھی ہر اسکول کو خود مینیج کرتے ہیں؟ ظاہر ہے ایک سسٹم بن جاتا ہے. ایک وقت تھا کہ ایک اسکول بنایا جس کے اندر میں صبح فجر کی نماز کے بعد جا کے بیٹھتا تھا، اور مجھے یاد ہے کہ میں شاید 7-8 بجے تک اسی اسکول میں بیٹھتا تھا. خود چلایا، خود چیزوں کو سیکھا. اور اس میں اگر میں بتاؤں کہ اسکول سسٹم کو سیکھنے میں میں نے جو اپنا استاد مانا کہ جس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ اسکول سسٹم کو کس طرح اڈاپٹ کیا جاتا ہے، میں ضرور اس کا نام لوں گا کہ اظہر خلیل کیلانی، کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ استاد بھی ہیں، سیکھا بھی ہے. اور انہوں نے اگر میں یہ کہوں نا کہ انگلی پکڑ کے چلانا سکھایا تو وہ ہے کہ اگر میں اسکول سسٹم کے اندر ہوں، آج تک ان کی سرپرستی شامل ہے اس سارے سسٹم کے اندر، تو میں سمجھتا ہوں کہ انگلی پکڑ کے چلنا سکھانا ایک ایک چیز کو. ایون ٹائم ٹیبل ایسے نہیں، ایسے بناتے ہیں. یہ سافٹ ویئر آ گیا، اس کو ٹائم ٹیبل اس طرح بنانا ہے، کاپی چیکنگ اس طرح کرنی ہے، ہم نے چیزوں کو اس طرح چیک کرنا ہے، ہم یہ چیزیں بناتے ہیں، یہ اس طرح بنایا، یہ سسٹم نیا آ گیا، اس کو ہم اس طرح اڈاپٹ کرتے ہیں. وہ ساری چیزیں خود اپنے ہاتھ سے کی ہیں صبح سے لے کے شام تک. تو جب ہم نے یہ کر لیا پھر ہمارا ایک برانڈ کے ساتھ جوائنٹ وینچر ہوا، اور اس کی بہت لمبی سٹوری ہے جو میرا خیال ہے کہ میرے سننے والے 90% پلس جانتے ہوں گے اس پوری سٹرگل کو کہ وہ کیا سٹرگل تھی. آپ کو بھی پتہ ہے، مناسب نہیں ہے یہاں پہ ان چیزوں کا ذکر کرنا، لیکن بہرحال وہ ایک ایسی سٹرگل تھی جس نے مجھے اور پالش کیا اور آگے بڑھایا. جتنے ان چیزوں میں پھنستا چلا گیا اتنا ہی میرا دماغ اور میری سٹرگل اور زیادہ بڑھتی چلی گئی. جتنا میں ان کاموں کے اندر پھنستا چلا گیا میرے اندر پختگی آتی چلی گئی، مجھے بہت زیادہ کنٹرول حاصل ہونا شروع ہو گیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ جو فیز تھا، جو میرے آڈینس بڑے اچھی طرح سے سمجھ رہے ہوں گے کہ وہ کون سا فیز ہے، وہ کوئی 10-11-12 سال کا ایک ایسا فیز ہے کہ جس نے مجھے آگے بڑھانے میں تقویت ملی. جب آپ کے سامنے کوئی آپ کی ٹکر پر آ کے کھڑا ہوتا ہے کہ آپ کو آگے نہیں بڑھانے دے گا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ پوائنٹ ہے کہ جب آپ اس کو دھکیلتے ہوئے آگے جاتے ہیں تو پھر آگے بڑھنے سے آپ کو کوئی نہیں روک سکتا. اور وہی ہوا کہ کچھ سامنے لوگ تھے کہ جو سوچتے تھے کہ شاید ہم اس کو روک لیں گے، لیکن الحمدللہ مقابلہ کیا، اور وہ چیزیں ایسی تھیں کہ جو پھر ہم 5 اسکولوں سے 7 اسکول اور 10 اسکول اور 15، آج الحمدللہ 400 پلس ہماری برانچیز ہیں. الحمدللہ زبردست. آپ کا سوال تھا کہ کیا آج بھی ایک اسکول کو دیکھتے ہیں، تو ممکن نہیں ہوتا. ایک تو یہ کہ ہمارا فرنچائز سسٹم ہے، یہ ہماری 400 برانچیز جو ہیں ہماری اپنی نہیں بلکہ ہم نے فرنچائز کی ہوئی. فرنچائز سسٹم جو ہوتا ہے وہ آپ نے فرنچائز کی ہوئی ہے، وہ خود آل ان آل ہوتا ہے، لیکن سسٹم ایسا ہے ہمارا ویب بیسڈ پروگرام ہے پورا کے پورا، اور ہم نے اس انداز سے سسٹم بنایا ہوا ہے کہ جس کو میں اگر آپ کہیں کہ میں اسکول دیکھتا ہوں تو ہاں، میں گھر میں رات کو موبائل میں بیٹھ کے اور سارے اسکول دیکھ سکتا ہوں کہ آج کس اسکول کے اندر کیا ہوا، آج کس اسکول کے اندر کتنی لیسن پلاننگ پر عمل ہوا، آج کس اسکول کے اندر اسکیم آف ورک جو ہے وہ پورا کے پورا استعمال ہوا کہ نہیں ہوا. اس کے علاوہ ابھی تک میری پریکٹس ہے کہ میں سال میں 2 مرتبہ ضرور
جو اپنے نیٹ ورک ایسوسیٹس ہیں، جو میرے فرنچائزی ہیں اور جو میرے اسکولس کی پرنسپلز ہیں، ان کے ساتھ آمنے سامنے بیٹھ کے اور میں میٹنگ کرتا ہوں اور پچھلے سال کا جائزہ اور اگلے سال کی پلاننگ ان کے سامنے رکھتا ہوں اور ان کی باتیں سنتا ہوں کہ کن چیزوں کے اندر وہ مشکلات کے اندر ہیں. ابھی میں نے فیبرری سے لے کے اپریل تک وہ سارا سلسلہ مکمل کیا ہے کہ جس کے اندر میں نے کلسٹر بنائے اور ان کلسٹر کے ساتھ بیٹھ کے پرنسپلز اور ڈائریکٹرز کے ساتھ میں نے میٹنگ کی کہ جس کے اندر ان کی باتیں بھی سنی اور جو فیوچر میرا ویژن ہے، جو ہم نئی چیزیں لے کر آ رہے ہیں، وہ ان کے سامنے ہم نے رکھی. تو اس طرح سے اگر آپ یہ کہیں کہ ایک اسکول کے اندر میرا رابطہ ہے تو بالکل ہے. اس کے علاوہ ہماری ٹیم ہے، اکیڈیمک کی ٹیم ہے اور مانیٹرنگ سسٹم ہے ہمارا کہ جو مانیٹرنگ ٹیم جاتی ہے وہ اسکول کی وزٹ کرتی ہے، اسکول کو ایک ایک چیز کو چیک کرتی ہے، ہماری بک لسٹ کے اوپر کتنا کام ہو رہا ہے، ہمارا جو سسٹم ہم نے دیا ہوا ہے اس کے اوپر کتنا کام ہوتا ہے، اس کی رپورٹ جنریٹ ہوتی ہیں اور ظاہر ہے وہ رپورٹس میرے پاس آتی ہیں کہ جس سے اسکول کا وزٹ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آفس میں بیٹھ کے بھی ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے، لیکن ظاہر ہے اس کے پیچھے بہت بڑی اسٹرگل ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی ایک ہسٹری ہے. آج اگر ایک کسی شخص نے اسکول کھولنا ہو تو اس کو آپ کیا سجیشن دیں گے؟ میں تو یہ سجیشن دوں گا کہ اسکول ضرور کھولو، لیکن میرا خیال ہے کہ اسکول کھولنے سے پہلے اس کو اپنا جو ویژن ہے وہ بنانا پڑے گا کہ وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ تمام کے تمام چیزوں کا جو دار و مدار ہے وہ نیت پر ہوتا ہے. تو اپنی نیت یہ خالص کر لیں کہ آپ کے قوم بنانا چاہتے ہیں، کاروبار آپ کو ضرور ملے گا. نیت یہ خالص کر لیں کہ ہاں میں اس ادارے کے اندر بچوں کو حفظ کراؤں گا. نیت یہ خالص کر لیں کہ ہاں یہ اگر بچے پڑھ لیں گے، حفظ کریں گے اور جب تک قرآن پاک پڑھیں گے اس کا ثواب مجھے ملے گا. یہ سوچ بنا کے اگر آپ آتے ہیں ہمارے سسٹم کے ساتھ تو ایسے لوگ کہ جن کا کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا وہ آئے ہیں ہمارے ساتھ اور الحمدللہ 1000+ اسٹوڈنٹس بھی ہیں جن کے پاس وہ کام کر رہے ہیں ایک اچھی نیت کے ساتھ، وہ اسکول بنا سکتے ہیں. میں ناظرین ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان کو ہر ایز اے ایجوکیشنسٹ کی ضرورت ہے جو صرف کاروبار کے لیے یہ کام نہ کرے، اس کے پیچھے اس کا ایک ویژن ہو، اس کے پیچھے اس کی ایک پلاننگ ہو اور اس کے ساتھ چلنے والے لوگ بھی ہوں. آپ پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم کے اوپر کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے ایجوکیشن کے سسٹم کے اندر کہاں پہ اس ٹائم غلطیاں ہیں؟ میری ایک چھوٹی سی مثال ساتھ لے لیجیے گا سوال کے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان کا جو ایک نارمل کیٹیگری کا اسکول ہے وہاں پہ جب ایک پلے گروپ کا ننھا منھا سا بچہ جب اسکول کے اندر دہلیز پہ اپنی قدم رکھتا ہے تو اس کے کندھوں کے اوپر کئی کیجیز کا وزن ہوتا ہے. تو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ بچہ ایک ڈپریس مائنڈ کے ساتھ اپنے اسکول کے اندر انٹر ہو رہا ہے تو کیا اندر جا کے کیا نرشنگ لے گا، کیا پڑھے گا لکھے گا؟ اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں ہم پاکستان کا کوئی بھی سسٹم صرف ایجوکیشن کا ہی تو نہیں، کوئی بھی سسٹم اٹھا کے دیکھ لیں تو جو باقی سسٹم کا حال ہے وہی ایجوکیشن کا سسٹم کا حال ہے. بدقسمتی سے ہمارے حکمرانوں میں سے کوئی بھی ایسا حکمران نہیں آیا کہ جس کی ترجیح اول تعلیم ہو. میں ایک پرائیویٹ اسکول سسٹم کا فرد ہوں، لیکن اگر آپ آرٹیکل 25A پڑھیں تو اس کے مطابق وقت کے حکمران کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ عوام کے ہر بچے کو اپنی حکمرانی کے اندر مفت تعلیم دینے کا پابند ہے. اچھا، مفت تعلیم یعنی کہ مفت تعلیم یہ آرٹیکل کا حصہ ہے، یہ ہمارے جو قانون ہے اس کا حصہ ہے. یہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں اس بات کا، لوگوں کو تو اور بہت کچھ نہیں پتا بیٹا. تو یہ تعلیم دینا ان کا فرض ہے. لیکن میں نے کہا نا بدقسمتی سے آپ بجٹ اٹھا کے دیکھ لیں، ہمیشہ کٹ لگتا ہے تو تعلیم کے بجٹ پر لگتا ہے. کتنے ایسے ادارے ہیں کہ جو گورنمنٹ نے بنائے ہیں. آج آپ گورنمنٹ کے تعلیمی اداروں کو اٹھا کے دیکھ لیں تو وہاں پہ بحثیں بندی ہوں گی. ہمارے پاس ایسے ریکارڈز موجود ہیں کہ جہاں پر استاد تنخواہ پوری لیتے ہوں گے لیکن کسی بھی دن اسکول نہیں گئے ہوں گے. یہ تو ان کی تعلیمی پالیسی کا حال ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ توجہ نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے کہ سسٹم بھی نہیں بن سکتا. تو سسٹم تو پاکستان کے اندر کئی حکمرانوں نے بنانے کی کوشش کی لیکن وہ جو دوسرا آتا ہے وہ اس کو تبدیل کر دیتا ہے، وہ اپنا سسٹم لے کے آنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہمارے یہاں تو کوئی بھی سسٹم موجود ہی نہیں ہے، بنانے کی کوشش ہی نہیں کی گئی، تعلیم کی طرف توجہ ہی نہیں دی گئی.
سوائے دکھاوے کے اور اشتہارات کے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہوا. ایک دفعہ ایک دور کے صوبائی منسٹر کے ساتھ میری بڑی دیر سٹنگ ہوئی، اور وہ کہتے ہیں کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ پرائیویٹ اسکول جو ہے وہ ہونے ہی نہیں چاہیے. تو میں نے ان سے ایک بات کہی تھی کہ میں تو خیر بہت دیر بعد پرائیویٹ اسکول سسٹم لے کر آیا اور میں نے پرائیویٹ اسکول بنایا. تو میں نے کہا پرائیویٹ اسکول والے کبھی بھی گورنمنٹ اسکول کے دروازے پہ کھڑے ہو کے اسٹوڈنٹ کو نہیں لے کر آئے. انہوں نے مقابلے کے اندر اپنا سسٹم دیا، اپنے بچوں کے لیے فیسلٹیز دیں، تو لوگوں نے گورنمنٹ اسکول چھوڑ کے اور پرائیویٹ اسکول میں آنا شروع کر دیا. پوری دنیا میں ایسے ہوتا ہے. پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے، لیکن جہاں سسٹم اچھا ہوگا، آج گورنمنٹ سیکٹر جو ہے وہ اپنے اسکولوں کی حالت بہتر کر لے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سے بچے خود بخود وہاں پہ جانا شروع کر دیں گے. ہم تو نہیں زبردستی لے کے آئیں گے. مفت تعلیم دینے کا نعرہ لگاتے ہیں تو بچے وہاں پر جائیں، لیکن اگر وہاں پر یہ ہو کہ جی بجلی کا بل نہیں جمع ہوا گورنمنٹ اسکول میں اندر لائٹ ہی نہیں ہے، تو پرائیویٹ سیکٹر تو سولر سسٹم لگا رہا ہے اپنے اسکولوں کے اندر. پرائیویٹ سیکٹر تو جنریٹر ارینج کر کے رکھتا ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ گرمی کے اندر نہ بیٹھے. تو اس لیے اگر سسٹم اچھا ہوتا ہے تو پھر یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ وزنی بیگ، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر اسکول سسٹم نہیں دیتا وزنی بیگ. ہوں گے کوئی نہ کوئی اسکول سسٹم، لیکن ظاہر ہے کہ یہ بھی حکمرانوں کا کام ہے نا کہ وہ چیک کریں کہ کون سے ایسے اسکول ہیں کہ جو سسٹم پر نہیں ہیں اور وہ وزنی بیگ بناتے ہیں اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے اور کتابیں بیچنے کے لیے. تو ان کو دیکھیں، ہمارا بیگ تو وزنی نہیں ہے بیٹا، کچھ کلو کا بھی نہیں ہوگا، بہت کیجیز کہہ دی. ہمارے بیگ تو ظاہر ہے اتنے لاکھوں میں اسٹوڈنٹس موجود ہیں ہمارے، تو ایسا نہیں ہے. اور میں خود یہ سمجھتا ہوں کہ بے تحاشا کتابوں کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ جو کتاب کی ضرورت ہے وہ کتاب بنائیں اور لائٹ ویٹ بنائیں. گورنمنٹ کی طرف سے کانٹینٹ ہوتا ہے، اس کانٹینٹ میں آپ نے بک تیار کرنی ہے. اس بک کو لائٹ ویٹ بنائیں اور کم پیجز کے اوپر اگر وہ کانٹینٹ پورا کرتے ہیں تو وہ کتاب بنائیں تو بیگ وزنی نہیں ہوگا. آج کے اس ڈیجیٹلائز ورلڈ کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتابوں کا ہونا ضروری ہے؟ معاشرتی حالات سامنے آتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ جس طریقے کے ساتھ تیزی سے ڈیجیٹلائز سسٹم ہو رہا ہے اس کے اندر کتاب اس انداز سے پڑھائی جانی چاہیے. کتاب کی اہمیت اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ایک دور تھا کہ جب ہم ہاتھ سے جو ہے وہ ساری چیزیں لکھا کرتے تھے تو اس وقت رائٹنگ پیٹرن ضرور ہونا چاہیے، رائٹنگ بچے کی بہت اچھی ہونی چاہیے. لیکن آپ دیکھیں کہ آج آپ پریکٹیکل لائف کے اندر ہو بیٹا، کتنی دیر آپ پین کا استعمال کرتے ہو؟ بہت کم. ہمارا تو سارا لیپ ٹاپ پہ چلا گیا ہے، ہمارا سارا سسٹم اس کے اوپر چلا گیا ہے. تو ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ جس طرح سے ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے اور مختلف جو ڈیولپ کنٹریز ہیں جس طرح اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، ہمارے ہاں بھی وہ توجہ کا مرکز بننا چاہیے. ہم نے انٹرنیٹ کا صحیح فائدہ نہیں اٹھایا تو ہم دنیا میں سے پیچھے رہ گئے ہیں. آج اے آئی کا دور آ گیا، اگر ہم اپنے ملک کے بچوں کو اے آئی کے ساتھ نہیں جوڑیں گے تو ہم پھر دنیا کے اندر کوئی مقام حاصل نہیں کر سکتے. جو ٹیکنالوجی آتی ہے اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. ہم نے انٹرنیٹ کا صحیح فائدہ نہیں اٹھایا تو ہم پیچھے رہ گئے. اب آج اے آئی ہے، پھر موقع ملا ہے کہ اگر ہم اے آئی کے ساتھ منسلک ہوں اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس اپنے بچوں کو لے کے چلیں تو پھر ہم دنیا کے اندر مقام حاصل کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. پرائیویٹ اسکولس کے اوپر کرٹیسزم ہوتا ہے کہ یہ ایک مافی ہے اور تعلیم کے نام کے اوپر پیسہ کمانے والی مشینیں ہیں. اس کے اوپر آپ کا کیا جواب ہے؟ پرائیویٹ اسکول سسٹم جو ہے، مافیا کا لفظ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی غلط ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ پرائیویٹ اسکول سسٹم فیسیں زیادہ لیتے ہیں تو کوئی زبردستی تو نہیں کہتا کہ میرے اسکول میں آ کے تم فیس دو. خود پیرنٹ خوشی سے جائیں گے اور جا کے فیس دیتے ہیں. تو اگر کسی کے پاس 5,000 روپیہ فیس دینے کی سکت ہے تو ظاہر ہے وہ 5,000 والے اسکول میں جائے گا. اور اگر کسی کے پاس جیب میں 50,000 روپے والے فیس کی چیز ہے تو وہ 50,000 والے پاس کے جائے گا. اور جس کے پاس 50,000 روپیہ وہی جائے گا نا 50,000 روپے. اب اس نے تو نہیں کہا کہ میں مافیا ہوں، میں 50,000 فیس لیتا ہوں. ہمارے ہاں تو 1,00,000 روپیہ بھی مہینے کی فیس والے اسکول موجود ہیں. تو اس کے اندر تو وہی لوگ جاتے ہیں نا جو 1,00,000 روپیہ دے سکتے ہیں. اب اگر آپ کہیں کہ وہ مافیا ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ معافی ہے، کیونکہ وہ تو 1,00,000 روپے اناؤنس کر رہے ہیں نا. تو آپ دے سکتے ہیں تو جائیں، نہیں دے سکتے تو 3,000 والا اسکول بھی موجود ہے نا، آپ وہاں پر آئیں. 5,000 والا بھی اسکول موجود ہے، آپ وہاں پر جائیں. اب ظاہر ہے کہ اخراجات ہیں. گورنمنٹ اسکول کے اندر گورنمنٹ کی اپنی پراپرٹیز ہیں،
پرائیویٹ اسکول کے اوپر میکسیمم لوگ رینٹڈ بلڈنگ ہیں. تو جو رینٹڈ بلڈنگ ہے انہوں نے اپنا رینٹ بھی دینا ہے. انہوں نے یہ جو بے تحاشا ٹیکسز کی بھرمار ہے انہوں نے وہ بھی دینے ہیں. کبھی ایک ڈپارٹمنٹ پہنچا ہوا ہوتا ہے, کبھی دوسرا ڈپارٹمنٹ پہنچا ہوتا ہے. آپ نے یہ بورڈ لگایا ہوا ہے, آپ نے 70,000 روپیہ ٹیکس دینا ہے. بھائی اسکول چلا رہے ہیں ہم نے اسکول کا بورڈ لگایا ہوا ہے, نہیں آپ نے ٹیکس دینا ہے. تو وہ کہاں سے دیں گے؟ وہ فیس لے کے دیں گے نا. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو اسکولز ہیں ان کے اوپر ٹیکسز کم کریں. گورنمنٹ کو چاہیے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ پرائیویٹ اسکول گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. آج پرائیویٹ اسکول بند ہو جائیں تو گورنمنٹ کے پاس ان بچوں کو بٹھانے کے لیے جگہ بھی موجود نہیں ہے. ٹیچر اور انفراسٹرکچر اور وہ چیزیں تو بہت دور کی بات ہے. آج پرائیویٹ اسکول اپنی بلڈنگز بند کر کے گھر میں بیٹھ جائیں تو گورنمنٹ کے پاس ان بچوں کو بٹھانے کے لیے جگہ بھی موجود نہیں, بلڈنگز موجود نہیں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پرائیویٹ اسکولز جو ہیں وہ سپورٹ کر رہے ہیں گورنمنٹ کو. اب اگر پرائیویٹ اسکولوں کو سبسڈائز یوٹیلیٹیز دی جائیں, سبسڈائز جو ہے وہ ہوں, آپ تو حیران ہوں گے. سو پرائیویٹ اسکول کے لیے وابڈا کا جو ہے وہ ٹیرف ہی علیحدہ ہے, یعنی کمرشل اور وہ الگ ہو کے, اور اسکولوں کا بل علیحدہ. ہمارا ایک اسکول کا بل صرف پانی کا جو ہے وہ 50,000 آتا ہے. تو کہاں سے لوگ یہ پے کریں گے؟ ظاہر انہوں نے دینا ہے. تو اگر گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ پرائیویٹ اسکول معافی ہے تو پھر گورنمنٹ کو چاہیے کہ سبسڈائز کرے اسکول کو, کیونکہ وہ گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہا ہے. آپ دیکھیں خود بخود پھر وہ ایکسپینڈیچرز نیچے آئیں گے تو وہ خود بخود فیسیں بھی نیچے آنا شروع ہو جائیں گی. ہمیشہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ گورنمنٹ کی پالیسیز ہمیشہ ایجوکیشن کے اگینسٹ رہی ہیں. اس کے اوپر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا ایجوکیشن کے اگینسٹ کم پرائیویٹ اسکول کے اگینسٹ چلتے ہیں؟ ان کا اپنا تو یہ حال ہے کہ یہ اپنے اسکول نہیں چلا پا رہے اور پرائیویٹ پارٹیز کو اسکول دے رہے ہیں کہ آپ آ کے اور ہمارے اسکول چلانا شروع کر دیں. تو بھائی اگر پرائیویٹ اسکولوں کو ہی دینا ہے تو جو پرائیویٹ اسکول چلا رہے ہیں ان کو تو سپورٹ کرنا شروع کر دو. بالکل ٹھیک ہے. یہ آپ نے بات ابھی کی تو اس میں سوال ایک ساتھ لے لیجیے گا کہ ابھی ریسنٹلی سننے میں آیا کہ گورنمنٹ اسکول جو ہیں وہ پرائیویٹائز ہو رہے ہیں. تو اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے, کیا اس کے پیچھے کی ہسٹری ہے, وہ پلیز بتائیے گا ہمارے ناظرین. پرائیویٹ ایسے نہیں ہو رہے. گورنمنٹ بیسیکلی اپنی جو بلڈنگز ہیں وہ پرائیویٹ آرگنائزیشنز کو دے رہی ہے جو ایجوکیشن فیلڈ کے اندر موجود ہیں. سبلیٹ کر رہی ہے, کہہ سکتے ہیں سبلیٹ کر رہے ہیں. اور ظاہر کہ جو اسٹوڈنٹ کی فی ہے وہ گورنمنٹ ہی دے گی پرائیویٹ ان کو. بالکل ٹھیک ہے. یعنی کہ وہ ٹوٹلی ہولڈ کسی پرائیویٹ کسی اونر کا نہیں ہوگا اس بلڈنگ کا. ابھی تو پوری پالیسی دیکھنی پڑے گی. پاکستان میں اکثریت جو نوجوانوں کی ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستانی جو نوجوان ہیں وہ کنفیوز ہے یا اسمارٹ ہے؟ اسمارٹ میں کنفیوز ہے. کیا وجہ سمجھتے ہیں اس کے پیچھے کی؟ اس کے سامنے فیوچر نہیں ہے. اس نے کیا کرنا ہے؟ ایک انجینئرنگ یونیورسٹی سے فارغ ہو کے انجینئر بن کے اور ایک پرائیویٹ اکیڈمی کے اندر ٹیوشن پڑھا رہا ہوتا ہے تو وہ کنفیوز ہی ہوگا نا. اس کو پلان دیا جائے کہ اگر کوئی انجینئر بننا ہے, ہمارے ہاں پالیسی نہیں ہے. فورن کے اندر اگر آپ دیکھیں تو وہ وہاں سے یونیورسٹیز کے اندر رپورٹس ہوتی ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر اتنے سول انجینئرز کی ضرورت ہے. پھر وہ سول انجینئرز اتنے بن رہے ہوتے ہیں. وہ ان کے پاس نمبرز ہوتے ہیں کہ ہمارے ملک میں اس وقت اس سٹف کی ضرورت ہے, وہاں پہ وہ پڑھایا جا رہا ہوتا ہے, اس طرف لے کے جایا جا رہا ہوتا ہے. ہمارے اسٹوڈنٹ کو, ہمارے نوجوان کو کنفیوز اس لیے کہ اسے پتہ ہی نہیں ہے. وہ جب پڑھ لکھ کے فارغ ہو کے اور جو فائنل ڈے ہوتا ہے اس کے اندر تو گورنمنٹ سیکٹر کے لوگ آ کے اس کو اور مایوس کرتے ہیں کہ اس ملک کے اندر کچھ بھی نہیں ہے, تم باہر چلے جاؤ. میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو وہ مثال سنائیں جو ایک صاحب نے سنائی تھی. اب مجھے نام یاد نہیں ہے, مجھے میرے ایک دوست نے بتایا کہ نسٹ میں انہوں نے انجینئرنگ کی ان کے بیٹے نے, اور وہ کہتے ہیں کہ لاسٹ ڈے تھا اور لاسٹ ڈے کے اندر فیڈرل سیکٹری فائنانس آئے اور انہوں نے اس انداز سے لیکچر دیا کہ وہ بچہ کہتا ہے کہ میں تو سمجھ رہا تھا کہ ہمیں یہاں پر کھڑا کیا جائے گا, ہمیں کوئی نہ کوئی اچھا لیکچر دیا جائے گا. تو جو فیڈرل سیکٹری فائنانس ہے وہ کہتے ہیں کہ اس طرح سے ڈرایا گیا کہ شاید پاکستان آج کل نہیں آج ہی ختم ہو رہا ہے. تو اللہ معاف کرے, ایسی سچویشن بھی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج بھی ہمارے نوجوان کو کھڑا کرنا ہے تو حکومت کو چاہیے کہ وہ جو کنفیوزڈ
نوجوان ہے آج اس کو اس کا فیوچر سنائے, اس کو سمارٹ بنائے. تو یہی وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا بھر میں جا کے پاکستان کے اندر جو ٹیلنٹ ہے آپ اٹھا کے دیکھ لیں. آج گوگل کے اندر میں نام نہیں لے سکتا, مین ڈائریکٹرز کے اندر جو لوگ مطلب پاکستان کے لوگ ہیں. بہرحال جو میں بتا رہا ہوں کہ دنیا کے جتنے بھی بڑے ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے اندر اگر آپ دیکھیں تو پاکستانی لوگ ہیں جو جا کے کر رہے ہیں. تو اگر وہ ملک سے باہر جا کے اپنی سروسز دے سکتے ہیں تو ان کو اگر ملک کے اندر یہ ساری فیسلٹیز پلیٹ فارم دے دیا جائے, دے دیا جائے تو یہ کنفیوژن ختم ہو سکتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈگری زیادہ امپورٹنٹ ہے یا اسکل زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ ڈگری, بھائی تاشا ڈگری ہولڈرز کو میں جانتا ہوں جن کے اندر اسکل نہیں ہوتی وہ مارکیٹ میں فیل ہو جاتے ہیں. تو اسکلڈ پرسنالٹیز ہوتی ہیں. آج کل تو دنیا میں وہ ڈگری کو اٹھا کے ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں, آپ کو کام دیں گے کہ یہ آپ کو آتا ہے کہ نہیں, اگر آپ کام کر لیتے ہیں تو آپ کامیاب ہوتے ہیں. آپ بس پی ایچ ڈی کی بھی ڈگری موجود ہے, آپ اسکلڈ پرسن نہیں ہے تو آپ کو کچھ بھی نہیں آتا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے ایجوکیشن کا وہ اپنا اس کے اندر کوئی آنیسٹ کردار ادا کر رہے ہیں؟ کیا وہ بچوں کی اسکلز کے اوپر کام کر ررہے ہیں؟ ہر طرح کے لوگ ہر فیلڈ میں موجود ہوتے ہیں. تو یہ کام تو گورنمنٹ کا ہے, میرا نہیں ہے کہ میں دوسروں کے گھروں کو جھانکتا رہوں کہ یہ وہ کام صحیح کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. میرا حال ہے معاشرہ بھی اس کا فیصلہ کر سکتا ہے اور حکومت کا کام ہے کہ وہ اس چیز کو دیکھے. فیملی لائف اور بزنس لائف کو کیسے مینیج کرتے ہیں؟ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس میں آپ جو ہماری بزنس کمیونٹی ہے آپ اس کو سجیشن بھی دیں کہ آپ کی ظاہر ایک مصروف زندگی ہے, اس کے اندر آپ اپنی فیملی بھی ڈسٹرب نہیں ہونے دیتے اور بزنس کو آپ اچھا ٹائم دیتے ہیں, تو کیسے مینیج کر لیتے ہیں سب کچھ؟ میرا خیال ہے یہ تو تم بڑے اچھی طریقے سے جان سکتے ہو, فیملی ممبر ہو, کہ میں نے فیملی کو بھی پورا ٹائم دیا الحمدللہ اور بزنس کو بھی ٹائم دیا ہے. یہ انسان کی اپنی سوچ کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ کس چیز کو پرائرٹی پہ رکھتا ہے. میرے خیال میں انسان کا جو سب سے بڑا ایسٹ ہے دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر وہ اس کی فیملی ہے. اگر وہ دنیا میں بے تحاشا پراپرٹی بنا لیتا ہے, بہت بڑا بزنس مین بن جاتا ہے, بہت بڑا نامور بن جاتا ہے, لیکن اگر اس میں اس کی فیملی ڈسٹرب ہو گئی تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ناکام ترین انسان ہے, کہ دنیا کا سب سے بڑا قیمتی سرمایہ اس نے اگنور کر دیا. اور میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو, میری نظروں کے سامنے ہیں کہ جنہوں نے اپنی ساری زندگی مکمل طور پہ وقف کر دی اپنے کاروبار کو اور پیسے بنانے کے لیے, اور ان کی اولاد اور ان کی فیملی جو ہے وہ تباہ ہو گئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پرائرٹیز سیٹ کرنی چاہیے کہ پرائرٹی نمبر 1 جو ہے ہماری فیملی ہے, ہمیں اپنی فیملی کو ضرور ٹائم دینا چاہیے. آخرت کے اندر بھی سب سے پہلے آپ کی بیوی بچوں کا حساب ہوگا. تو آپ نے کموا کے چھوڑا ہو, بے تحاشا گاڑیاں دے دی ہوں اور ان کی تربیت نہ کی ہو, تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر انسان کا سب سے بڑا گھاٹا ہے. تو فیملی کو پرائرٹی پہ رکھنا چاہیے, فیملی کو ٹائم دینا چاہیے, اور اگر آپ پرائرٹیز سیٹ کر لیتے ہیں پھر آپ کو وقت نکلتا ہے. پھر آپ کو ہو سکتا ہے کہ میں نے اپنے نیند کے گھنٹے کچھ کم کر لیے ہوں, وہ ٹائم میں اپنی فیملی کو دوں, یا اپنے نیند کے گھنٹے کم کر کے وہ ٹائم میں اپنے بزنس کو دوں, اور جو میں بزنس کے ٹائم لگا رہا تھا وہ میں اپنی فیملی کو دوں. یہ انسان کو 24 گھنٹے کی اپنی پرائرٹیز سیٹ کرنی ہوتی ہیں, اور جب وہ پرائرٹیز کو سیٹ کر لیتا ہے تو پھر وہ فیملی کو ضرور ٹائم دے پاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہمارا ایک سیگمنٹ ریپڈ فائر کا ہے. میں آپ سے ایک سوال کروں گا اور آپ کے مائنڈ میں جو جواب آئے آپ نے وہ جواب ہمیں بتانا ہے. بڑا مشکل سیگمنٹ ہے. فیوریٹ بک؟ مولانا مودودی کی کتاب ہے دینیات. بالکل ٹھیک ہے. فیوریٹ ٹیچر؟ ہمارے دور میں سرکاری ٹیچر ہوتے تھے, ہمارے ایک عنایت اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, اور ظہور صاحب ہمارے سائنس ٹیچر ہوتے تھے, وہ بھی فوت ہو گئے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. بہترین چیز سیکھی میں نے. فیوریٹ چائلڈہڈ میموری, جو آپ کو بچپن میں کوئی میموری آپ کو آج تک یاد ہو, یہ کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہے. ہم وہ کھیلتے تھے ایک بچپن کے اندر, ظاہر ہے گلی محلوں کے اندر ہمارے کو اسٹیڈیم اور گراؤنڈس تو ہوتے کوئی نہیں تھے, تو وہ پٹھو گول گرم کیا ہوتا ہے وہ جناب, یہی نام ہوتا تھا نا, وہ ٹھیکریاں اکٹھی کر کے ہم بال مارتے تھے اور پھر بال مارنی ہوتی تھی. وہ مجھے یاد ہے کہ کھیلنے کا مجھے بڑا شوق تھا, لیکن کمر میں بڑی شدید قسم کی بال پڑی تھی جو 5 دن تک میں گھر ہی پہ لیٹا رہا تھا. ون رول ایوری اسٹوڈنٹ مسٹ فالو؟ میرا خیال ہے کہ انسان کے لیے سب سے اہم چیز جو ہوتی ہے نا, وہ جھوٹ سے اجتناب کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے.
کہ جھوٹ ایک ایسی چیز ہے جو برائیوں کی بنیاد بن جاتی ہے. جھوٹ کبھی نہیں بولنا چاہیے. بیسٹ ایڈوائس جو آپ کو آج تک ملی ہو، آپ ہمارے آڈینس کے ساتھ اگر آپ شیئر کرنا چاہیں. میرا تو خیال ہے کہ بہترین مشورہ جو ہوتا ہے وہ والدین کی طرف سے ہی ملا، اور اس کے اندر یہی تھا کہ نیک نیتی ہونی چاہیے، اچھے انداز کے ساتھ کام کرنا چاہیے، اور کبھی کسی کا برا نہ سوچیں، اور پھر وہی بات کہ جھوٹ سے اجتناب کریں. ہمیشہ اجتناب کرنا چاہیے. آپ کو آج اگر ڈنر کرنے کا موقع دیا جائے تو ان دو شخصیات میں سے آپ کس کو چنیں گے؟ حافظ نعیم الرحمان یا مریم نواز؟ میرا خیال ہے حافظ نعیم الرحمان بیسٹ چوائس. ہمارا آج کے پوڈ کاسٹ کا لاسٹ کوسچن، پاکستانی یوتھ کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ یوتھ ڈس اپوائنٹڈ ہوئی ہوئی ہے، وہ باہر جانا چاہتا ہے. 90% جو یوتھ ہے ہماری وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے اس ملک میں رہنا ہی نہیں ہے. تو کوئی ایسا پیغام جو آپ کے دل میں اور آپ دل سے اپنے یوتھ کے ساتھ آپ میں جس میں نے ساری زندگی گزاری، میرا خیال ہے کہ میں وہی میسج دوں گا، اور اس کے اندر 3 سٹیجز ہیں. پہلی چیز انما الاعمال بالنیات، کہ نیت خالص کر لیں، اچھی نیت کے ساتھ کام کریں، نیک نیت کے ساتھ کام کریں. اس کے بعد ہے سینس آف رسپانسبلٹی، احساس ذمہ داری. جو پروجیکٹ، جو چیز اپنے ذمہ لے لیں اس کو اسی انداز کے ساتھ، پورے احساس کے ساتھ اس کو فلفل کریں. اور تیسری چیز ہے اسٹرگل، جہد مسلسل، کنسسٹنس ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ آج 12 گھنٹے کام کیا اور کل 1 گھنٹے کام کیا، نہیں، 8 گھنٹے کام کرنا ہے تو 8 ہی گھنٹے کام کریں، اور جہد مسلسل ہو. میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ 3 چیزیں ہوں اور آپ کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے تو آپ اس ملک کے اندر رہتے ہوئے بھی بہترین زندگی گزار سکتے ہیں. اور اگر یہ 3 چیزیں نہیں ہیں، کہ نیک نیتی نہیں ہے، نیت اچھی ہونی چاہیے، اور احساس ذمہ داری آپ کے اندر نہیں ہے، اور جہد مسلسل نہیں ہے، تو پھر آپ کے پاس کروڑوں روپیہ بھی ہوگا تو آپ کوئی پروجیکٹ نہیں کامیاب کر سکتے. یہ 3 چیزوں کو اگر اڈاپٹ کر لیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی زندگی بہترین بن سکتی ہے. ابو جان، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ویلکم بیٹا. ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پوڈ کاسٹ کا پہلا ایپیسوڈ. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ اگلے پوڈ کاسٹ میں ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان پائندہ باد.